بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الاشباح والنظائر کے فن اول کی نوع ثانی کا چھٹا قاعدہ جاری ہے، اور یہ قاعدہ کیا ہے کہ حدود کو شبہات کی بنیاد پر دفع کر دیا جاتا ہے، ان کو قائم نہیں کیا جاتا، اور جب بھی کسی کیس میں شبہ ہو جائے تو شبہے کا فائدہ پورا کے پورا ملزم کو جاتا ہے۔ اور یہ بات جو ہے حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، اور اسی بات کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ بہت سارے جزیات اس کے گزرے، اور بنیادی طور پر اس شبہے کو مصنف نے، جیسا کہ علامہ فخر الدین زیلعی نے تبیین الحقائق میں تین قسم کے شبہوں کی طرف تقسیم کیا تھا: شبہہ فی الفعل، اور شبہہ فی المحل، اور شبہہ فی العقد۔ ان تینوں قسموں سے فارغ ہونے کے بعد اب مطلقاً شبہے کی مزید مثالیں اور مزید فروع اور جزیات بتاتے جا رہے ہیں، اور کچھ اور ضروری مسائل اسی سے متعلق۔ تو چلیے، فرما رہے ہیں کہ ولا تصح الکفالۃ بالحدود والقصاص، حدود و قصاص کی کفالت درست نہیں ہے۔ یہ کون سی چیز ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یا کس وجہ سے یہ بات بتائی؟ کیونکہ یہاں پہ تو شبہے کی بات کوئی نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حدود شبہات سے دفع ہو جاتے ہیں، یہ بات چل رہی ہے۔ تو اسی لیے حدود کے تعلق سے ایک اور بات افادتاً بیان فرما دی، اور چونکہ حدود کا ذکر قصاص کے ساتھ اور قصاص کا ذکر حدود کے ساتھ آتا ہے، اس لیے حدود و قصاص دونوں کے بارے میں فرما دیا کہ ان کی کفالت درست نہیں ہے۔ تو حدود و قصاص کی کفالت درست نہیں ہے، اس کا کیا مطلب اور کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کفالت انہی امور کی جائز ہے اور درست ہے جن کا استیفاء کفیل سے بھی ہو سکتا ہے۔ جو حقوق یا جو مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں کفیل سے بھی، اصیل کے ساتھ ساتھ کفیل سے بھی، تو پھر اس کی کفالت درست ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بیع میں ہے نا، کسی اور خصومت میں ہے، اجارہ میں ہے، اعارہ میں، بہت ساری چیزوں میں۔ تو اگر ثمن جو ہے مشتری نہیں دے رہا ہے تو اس کا کفیل ہو گیا، اس سے مطالبہ کر لیجئے۔ مبی اگر بائع نہیں دے رہا ہے تو اس کا کفیل ہے، اس سے مطالبہ کر لیجئے۔ تو جن امور کا مطالبہ کفیل سے ہو سکتا ہے، جن حقوق کا استیفاء کفیل سے ہو سکتا ہے، انہی کی کفالت درست ہے۔ اب حدود و قصاص میں صرف مجرم ہی سے استیفاء ہو سکتا ہے، جس نے چوری کی ہے اسی کا نہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس کا کوئی کفیل ہو گیا تو کیا کفیل کا بھی ہاتھ کاٹ کر کے اپنے حقوق کی جو ہے نا حق تلفی جو ہو چکی ہے اس کی تلافی کی جا سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ یہی معاملہ قصاص میں ہے، یہی معاملہ حدود میں ہے۔ تو حدود گویا ایک اشارہ دینا کہ حدود و قصاص کا معاملہ اتنا اعلیٰ درجے کا ہے کہ بات یہ چل رہی ہے کہ شبہ اگر اس پڑ جاتا ہے تو حد ساقط ہو جاتی ہے۔ تو وجہ یہی ہے کہ اس کا معیار بہت اعلیٰ ہونا چاہیے، اور معیار اتنا اعلیٰ ہے کہ اس کی کفالت بھی درست نہیں ہے۔ فرمایا وَلَوْ بَرْهَنَ الْقَاذِفُ بِرَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى إِقْرَارِ الْمَقْذُوفِ بِالزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، اگر قذف کرنے والے نے دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی پیش کر دی کہ مقذوف بالزنا نے اقرار کیا ہے زنا کا۔ قاذف کون ہے؟ جو کسی محسن یا محسنہ کو
زنا کی تہمت لگائے تو اسے قاذف کہتے ہیں۔ قاذف کی ذمہ داری ہے کہ وہ 4 گواہوں سے اپنے اپنے قذف کو، اپنے دعویٰ کو ثابت کرے، جن میں ایک گواہ بھی عورت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر نہیں پیش کر سکتا تو پھر اسے حد قذف میں 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اس نے قذف کیا تھا نا، اس نے کیا کیا تھا؟ ہاں، یعنی کسی بندے کے اوپر زنا کا الزام لگایا تھا، مخذوف نے انکار کیا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، تو اس کے اوپر لازم ہوا کہ وہ 4 گواہوں سے ثابت کرے۔ 4 گواہ اس کے پاس ہیں نہیں، تو اس نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے سامنے مخذوف بالزنا نے اقرار کیا ہے، اقرار کیا، یہ دعویٰ دوسرا کر دیا کہ اقرار کیا ہے۔ تو اب زنا، اس نے سوچا کہ زنا ثابت کرنے کی بات نہیں ہے، مخذوف کا اقرار ثابت کرنے کی بات ہے، اور اقرار ثابت کرنا جیسے اور امور کا اقرار ہے۔ نصاب شہادت جو ہے، تمام امور میں نصاب شہادت تو یہی نہ ہے جو نصاب شہادت مالی ہے، کہ 2 گواہ، 2 مرد ہونے چاہیے، 2 مرد ہو یا 1 مرد، 2 عورتیں ہوں۔ وہ تو خاص امور ہیں جن میں 4 کی گواہی یا 2 کی گواہی، جن میں ایک بھی عورت نہ ہو۔ وہ حدود کے معاملے میں یہاں حد کی بات نہیں ہے بلکہ اقرار کی بات ہے، کہ مخذوف نے اقرار کیا ہے، اور اس اقرار پر ہمارے پاس گواہ موجود ہیں، 2 مرد ہیں یا 1 مرد اور 2 عورتیں۔ یہ دیکھیے گا، بے رجلین اور رجل و امرتین کہا، یہ نصاب شہادت مالی ہے کہ نہیں ہے؟ ہر چیز اس سے ثابت ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا مخذوف بالزنا کا اقرار بھی اس سے ثابت ہو جائے گا؟ فرماتے فلا حد علیہ، یہ اقرار ثابت نہیں ہوگا، اقرار ثابت نہیں ہوگا۔ فلا حد علیہ، اس پر کوئی حد نہیں، اور علیہ میں ضمیر مجرور متصل جو ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ جو قریب ہے مخذوف، ظاہر تو یہی ہے، ظاہر تو یہی ہے کہ مخذوف، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پہلے جس کا ذکر آیا ہے نا، قاذف، تو بات اصل یہ ہے کہ آگے بیان کیا گیا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ قاذف پر حد ہوگی، مخذوف پر حد نہیں ہے۔ تو اس ضمیر کا مرجع اقرب ہونے کی بنیاد پر مخذوف کی طرف لے جائیے، اسی کو ٹھہرائیے مخذوف۔ مخذوف بالزنا کے اقرار پر 2 مردوں یا 1 مرد 2 عورتوں کی گواہی قائم کر دی قاذف نے، تو مخذوف بالزنا پر کوئی حد نہیں ہے، اگرچہ بینہ سے ثابت کر دیا اس نے کہ اس نے اقرار کیا تھا، لیکن اس سے مخذوف بالزنا پر حد نافذ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ بتائیے، یہ جو نصاب شہادت مالی ہے، یہ یقینی کے لیے نہ ہے، اس کا مطلب شریعت اسے متیقن مانتی ہے۔ 2 مرد اگر گواہی دے دیں یا 1 مرد 2 عورتیں گواہی دے دیں تو وہ چیز یقین کے درجے میں آ جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن جو شریعت مطہرہ نے مختلف امور میں مختلف نصاب شہادت مقرر فرمائی، مالی معاملات میں الگ ہے اور حدود میں الگ ہے نا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یقین کا معیار بھی الگ الگ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو زنا کی جو تہمت ہے اس میں یقین کا جو معیار ہے وہ معیار پورا ہوگا کب؟ جبکہ 4 مرد ہوں، 1 عورت بھی اس میں نہ ہو، اور وہ بھی سما سے نہیں، آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہو،
جیسا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ایسے دیکھا کہ جیسے سرمے کی سلائی سرمے دانی میں ہوتی ہے. یقین کا وہ معیار ہونا چاہیے. 4 مرد آنکھوں سے دیکھی ہوئی شہادت، عینی شاہدین، وہ گواہی دیں. اب بتائیے جو معیار زنا کی تہمت کے لیے شریعت نے مقرر فرمائی ہے اور اس کے لیے جو نصاب شہادت مقرر فرمائی کہ 4 گواہ ہوں اور چاروں مرد ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر 4 کے بجائے 3 ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقین کا جو معیار چاہیے تھا وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوا، اور جب یقین کا معیار کم ہوگا تو وہاں پہ کیا آئے گا؟ یقین کم تو شک آ گیا، شبہ آ گیا. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ یہ اور بات ہے کہ نصاب شہادت مالی کے اعتبار سے ابھی بھی معیار بلند ہے کہ 2 کے بجائے 3 ہے، لیکن جو معیار یہاں چاہیے تھا وہ نہیں ہے، تو شبہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور یہی تو بات ہو رہی ہے کہ جب بھی حدود میں شبہات آ جاتے ہیں تو حدیں جو ہے وہ نافذ نہیں کی جاتی، وہ ختم کر دی جاتی ہیں. تو یہاں پر 2 مرد گواہ ہیں، پھر بھی زنا کی تہمت جو لگائی گئی ہے اس کے اقرار پر 2 مرد گواہی دے رہے ہیں، پھر بھی اس بندے پر زنا کی حد نافذ نہیں کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ صرف مطلق اقرار کا نہیں ہے بلکہ اقرار اس زنا کا ہے، اور زنا کے لیے 4 مردوں کی گواہی چاہیے، اور 4 مردوں کی گواہی نہیں ہے بلکہ 2 مرد ہیں یا 1 مرد 2 عورتیں ہیں، تو اس کے معیار سے تو شبہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ورنہ ہم پوچھیں گے کہ شریعت نے اگر 2 مرد اور 1 مرد 2 عورتوں کی گواہی کافی ہوتی تو شریعت نے زنا کے الزام کے لیے 4 گواہ کیوں رکھے؟ بات سمجھ آئی؟ اس کا مطلب اس کے معیار سے یہ 2 مردوں کی گواہی موری سے شبہ ہے کہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا فلا حد علی، اس طرح سے اقرار بالزنا ثابت نہیں ہوگا. 2 مردوں کی گواہی سے اقرار بالزنا ثابت نہیں ہوگا، اس میں شک آ گیا. حالانکہ 2 مردوں نے جب گواہی دی تو کچھ نہ کچھ حد تک جو ہے نا کوئی چیز ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ایک چیز ثابت گویا کیوں کہہ لیجئے اقرار تو ثابت ہے لیکن اس میں شبہ ہے. اقرار تو ثابت ہو گیا لیکن اس میں شبہ ہے. اسی شبہ کی بنیاد پر مخذوف بالزنا پر حد نافذ نہ کی جائے گی. رہی بات یہ کہ قاذف پر بھی حد نافذ نہ کریں گے، ایسی بات نہیں ہے. جب قذف اس نے کر دیا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کرے، اور کسی بھی طرح اگر وہ ثابت نہیں کر سکا تو اس پر حد تو نافذ کی جائے گی. تو میں نے دونوں مسائل ملا کے بیان کر دیے ہیں. آگے دیکھ لیجئے فلو برہنہ بثلاثۃ علی الزنا حد وحدوا، اگر اسی قاذف نے 3 گواہوں کے ذریعے ثابت کر دیا، 3 گواہ پیش کر دیے زنا پر. کتنے گواہ پیش کر دیے؟ اور تینوں کے تینوں مرد ہے، پھر کیا زنا ثابت ہو جائے گا؟ تب بھی نہیں. ابھی تو میں نے بتایا نا 4 چاہیے، تو 4 سے کم ہے تو اگرچہ یہ گناہ ثبوت ہے لیکن اس میں شبہ ہے، اور ایسے شبہ کے ساتھ جو ہے نا ہم کہہ دیں گے کہ یہ الزام ثابت نہیں ہے جس معیار کا ثابت ہونا چاہیے، اس لیے حد نہیں ہے. لیکن حد وحدو، یہ حدہ کی ضمیر راجع ہوگی اس ضمیر کی طرف جو برہنہ میں موجود ہے، اور وہ ہے پہلے جس کا ذکر کر چکے قاذف. کہ اگر اسی قاذف نے زنا پر 3 گواہ پیش کر دیے تو اس پر حد نافذ کی جائے گی. وحدو، اور اس سے مراد وہ ثلاثہ تینوں گواہوں پر بھی حد قذف نافذ کی جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ وجہ یہی ہے کہ 4 چاہیے تھے اور 4 انہوں نے پیش نہیں کیے تو سب پر حد قذف ہے. چلیے کہتے ہیں ولا قطع بسرقۃ مال اصلہ، نہیں ولا
ولا قطع بسرقة مال أصله وإن علا وفرعه وإن سفل وأحد الزوجين وسيده وعبده ومن بيت معزون بدخوله. فرماتے ہیں کہ اپنے اصل اور اپنی فرع کے مال کو چوری کرنے میں قطع ید کی سزا نہیں ہے. چوری کوئی کرتا ہے تو اس کا ایک معیار ہے کہ 10 درہم یا اس سے زائد کی قیمت کا مال بشرط احراز، مال محرز خفیتاً اگر لے لیتا ہے تو یہ چوری ہے، اور یہ الزام اگر ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. لیکن اگر اسی میں شک آ جائے تو پھر یہ حد نافذ نہیں کی جائے گی. یہی بیان چل رہا ہے. تو دیکھیے فلاں فلاں معاملات میں چونکہ شبہ آ گیا، اس لیے قطع ید کی حد نافذ نہ کی جائے گی. وہ کیا ہے؟ چند لوگوں کے مال، مثال کے طور پر اپنی اصل کا مال، یعنی والد کا، والدہ کا، دادا کا، دادی، نانا، نانی، یہ اصل ہے اصول میں. وہی اعلیٰ کہہ دیا اوپر. اور یوں ہی اپنی فرع کا مال، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کا مال چوری کر لیا. وہ ان سفل اگرچہ نیچے چلے جائیں گے. وہ احد الزوجین، یوں ہی زوجین میں سے کسی ایک کا مال، یعنی شوہر نے بیوی کا مال چوری کر لیا، بیوی نے شوہر کا مال. اسی طرح سید نے چوری کر لیا، اور سید سے مراد سادات نہیں ہے، آقا. آقا نے اپنے غلام کا مال یا اس کے غلام نے آقا کا مال چوری کر لیا. تو دیکھیے یہاں پر جو ہے، اس سے پہلے جو عبارت ہے ولا قطع بسرقت مال اصلہ، اگر اصل پر عطف مانتے ہیں سیدہی کو اور عبدہی کو، تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ سید کے مال یعنی آقا کے مال کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، لیکن ہوگا آقا کے مال کو چوری کر لینے پر. اور تو چوری کرے گا کون؟ اس کا غلام نہ، تبھی نہ آقا کی بات ہوئی. اور اگر سید کے لفظ کو عطف مانیے آپ مال پر، تو جملہ ہوگا ولا قطع بسرقت سیدہ. اس کا معنی ہے کہ آقا چوری کرے. کیا چوری کرے؟ کس کا مال؟ اپنے غلام کے مال کو. اس کا غلام چوری کرے. کہاں سے چوری کرے؟ اپنے آقا کے مال کو. چلیے دونوں صورتیں صحیح ہو سکتی ہیں. ہاں تو یہ دونوں طرف سے ہے کہ آقا اپنے غلام کا مال چوری کر لے، اور جب بھی غلام کا مال چوری کرے تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ وہ عبد معزون ہو، ورنہ غلام کا مال چوری کرنے کا مطلب کیا ہے؟ غلام کا مال ہی نہیں ہے کچھ بھی، عبد معزون. اور یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ آقا کے غلام کو، یہ تیسرا غلام ہے کوئی، اس نے آقا کے غلامی کو چوری کر لیا، کیونکہ مال غلام بھی مال ہے. اسی طرح سے وَمِن بَيْتِ مَعْزُونٍ بِدُخُولِهِ، ایسے گھر سے کوئی بندہ چوری کرے کہ جس میں داخل ہونے کی اس کو اجازت ہے. زید نے بکر کو اجازت دی ہوئی ہے کہ تم کبھی بھی میرے گھر میں آ سکتے ہو، تمہیں جو ہے وہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت ہے اسے، جب بھی آ گیا تو اس کا مال محرز نہ ہوا. تو اب دیکھ لیجئے باپ کا مال چوری کرنا، یہاں پر باپ کی جو شفقتیں ہیں، دادا کی جو شفقتیں ہیں، کیونکہ وہ کفالت کرتے ہیں اپنی اولاد کی، تو اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ عرفاً اجازت ہے، یا مجبوری ہوگی تو اجازت ہے، یا بچہ محتاج ہوتا ہے
ہے تو اس کے باپ کے مال میں اس کا حق آ جاتا ہے. یہاں پر شبہ ہو جائے گا یہ چوری کیا سرقہ ہے بھی کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اصول کو جو ہے نا، اصول جو ہوتے ہیں باپ دادا، یہ لوگ کافی شفیق ہوتے ہیں. وہ پورے شفقت کی بنیاد پر جو ہے نا یہ ہے کہ یہ معاف ہی کر دیں گے، اور یا پھر یہ کہ یہ چوری نہیں ہے بلکہ عرفاً اجازت ہے، اور یا پھر یہ کہ باپ دادا کا مال کتنا بھی اندر چھپا کے رکھیں وہ اپنے بیٹوں پوتوں سے چھپا نہیں ہوتا. تو احراز جیسا کہ چاہیے وہ احراز نہیں ہے. اسی طرح اپنی فرا کا مال، اپنے بیٹے کا مال آپ نے پڑھ لیا کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ خود باپ کا، اور اس کی پراپرٹی بھی باپ کی، اس کی ملکیت بھی باپ کی ملکیت. ایک حدیث پاک سے ثابت ہے. تو حالت احتیاج میں، غربت و فقر کی حالت میں باپ کو حق حاصل ہے کہ بیٹے کا مال لے لے، بلا اجازت لے لے. یہ وجہ ہے کہ جب اتنا معاملہ آسان ہو گیا تو اس کا مال بلا اجازت لے لینا یہ کیا ضروری ہے کہ چوری ہو. شوہر بیوی ان دونوں میں اس قدر ملاطفت ہوتی ہے، اس قدر بے تکلفی ہوتی ہے کہ یہ دونوں اگر ایک دوسرے کا مال بغیر بتائے اور بغیر اجازت کے خفیتاً لے لیں تو یہ کیا چوری ہے بھی کہ نہیں ہے تو چوری. اگر حالت احراز میں ہے، شوہر نے اپنا پیسہ چھپا کے رکھا ہوا ہے اور بیوی کی پہنچ وہاں تک ہو گئی اور اس نے ہے چھپے چوری جو ہے نا وہ پیسے لے لیے، تو اب کیا ہوگا؟ یہ چوری تو ہے. لیکن ان میں جو ملاطفت و بے تکلفی ہے یا بیوی کا جو حق شوہر کے مال میں آتا ہے اس کی بنیاد پر یہاں ایک نوع کا شبہ ہو گیا، اور یہی مال دوسری طرف سے، یہی معاملہ دوسری طرف سے بھی ہے. اسی طرح سے سید یعنی آقا اپنے غلام عبد معزون کے مال سے چوری کرے تو وہ تو اسی کا عبد ہے، یا عبد غلام جو ہے اپنے آقا کے مال سے چوری کرے وہ اسی کی خدمت میں رہتا ہے. اسی طرح سے جس کو گھر میں آنے جانے کی مکمل اجازت اور چھوٹ دے دی گئی ہے وہ اگر اس گھر سے چوری کرے، سب چوری ہے، لیکن ایک نوع کا شبہ اس میں آ جاتا ہے کہ احراز بھی مکمل ہے کہ نہیں ہے. اس لیے ان تمام معاملات میں حد نافذ نہیں کی جائے گی. آگے چلیے کہتے ہیں ولا فیما کان اصله مباحا کما علمت تفاریعه فی کتاب السرقہ. تو فرما رہے کہ یوں ہی ولا کے بعد قطع جو ہے یا محذوف ہے، مقدر ہے. ولا قطع فیما کان اصله مباحا، ایسے مال کو لے لینے میں یعنی چوری کر لینے میں بھی قطعیت کی سزا نافذ نہ کی جائے گی کہ جس مال کی اصل مباح تھی، اصلاً وہ مال کیا تھا؟ مباح تھا. اس کی مثال علامہ حموی نے دی ہے جیسے کل کلا المحرز. کل کلا المحرز یعنی جیسے وہ گھاس ہے جس کو کاٹ کاٹ کر کے اب بندے نے اپنی گٹھری میں بھر لیا ہے، اس کی ایک گٹھر بنا لیا ہے اور اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو احراز ہو گیا نا. گھاس تو مال نہیں ہے اور ہے بھی تو مال مباح ہے، جو کاٹ لی اس کی گھاس ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی نے کاٹ کاٹ کے اپنے تھیلے میں بھر بھر کر کے اپنے گھر پہنچا دیا، اب اس کی قیمت ہو گئی تو مال متقویم ہو گیا نا، وہ گھاس مال متقویم ہو گئی. اب اگر کوئی بلا اجازت لیتا ہے تو چوری ہے. 10 درہم کی قیمت کی قدر پہنچ جائے تو قطعیت کا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں کہتے ہیں کہ نہیں، اصلاً اگر مباح تھی تو اس میں قطعیت کی سزا نافذ نہ ہوگی. حالت احراز میں آنے کے بعد اب نہ چوری کا الزام لگ سکتا ہے اس پہ، لیکن اصلاً چونکہ گھاس مباح تھی اس لیے اس کو لے لینے پہ قطعیت کی سزا نافذ نہیں ہوگی. فرماتے ہیں کما علمت تفاریعہ فی کتاب السرقہ. کتاب السرقہ تو ابھی پڑھی نہیں،
آگے فوائد میں یا اشباہ و نظائر میں یا جمع و فروق میں کے بیان میں دیگر فنون میں یہ کتابیں آئیں گی. تو علمتا کے بجائے آپ علمت تفاریغ پڑھ لیجئے. چلیے کہتے ہیں وَيَسْقُطُ الْقَطْعُ بِدَعْوَاهُ كَوْنَ الْمَسْرُوقِ مِلْكَهُ وَإِن لَّمْ يَثْبُتْ وَهُوَ اللُّصُّ الظَّرِيفُ. قطع ید کی حد ساقط ہو جاتی ہے اس کے اس دعوے کی وجہ سے کہ مسروق اس کی اپنی ملک ہے. بدعواہ ضمیر سے مراد وہ بندہ ہے جس نے چوری کی ہے. ٹھیک ہے، چوری کرنے والا جو چور ہے وہ کیا دعویٰ کر رہا ہے کہ جس چیز کی میں نے چوری کی ہے وہ تو میرا مال ہے، جس کو میں فلاں کے گھر سے خفیتاً لے کے آیا وہ اصلاً کیا ہے، میرا مال ہے. تو سارق جو ہے مال مسروق کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اس کا اپنا مال ہے. وَإِن لَّمْ يَثْبُتْ اگرچہ وہ ملکیت ثابت نہ کر سکے اور یہ ثابت نہ ہو پھر بھی محض اسی قدر دعوے سے اس کے اوپر سے قطع ید کی سزا جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی. اگرچہ چوری ثابت ہو گئی اور اس کا دعویٰ جو ہے کہ مال مسروق میرا مال ہے یہ ثابت نہ ہوا پھر بھی محض دعوے کی وجہ سے شک آ جاتا ہے. زید نے کوئی مال چوری کر لیا اور وہ چوری جو ہے ثابت ہو گئی. اب زید دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ مال میں لے کے گیا یہ میرا اپنا مال ہے. محض اسی قدر دعوے سے حد سرقہ کیا ہو گئی، ساقط. وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ یہاں پر شبہ آ گیا، محض دعوے سے شبہ آ گیا. اب اگر یہ بینہ سے ثابت کر دے کہ جو مال میں فلاں کے گھر سے نکال کے لایا ہوں خفیتاً، اگر کہہ کے لاتا میں تو وہ دیتا نہیں تو مجھے خفیتاً لانا پڑا اور ہے وہ میرا مال، اور بینہ سے ثابت بھی کر دے میرا مال، تب تو یقین ہے نا، تب تو اس کی بات ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر محض دعویٰ کرے اور بینہ سے ثابت نہ کر سکے تب بھی کم از کم وہاں پہ شبہ آ گیا. کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے تو شبہ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، یہ کہہ رہا میرا مال ہے، لیجیے مشکوک ہو گئی بات. اب اس سے کہا جائے گا ثابت کرو، تو محض دعوے سے شبہ آ جاتا ہے. اس پر علامہ حموی نے ایک عبارت پیش کی ہے اور اس سے استدلال کیا ہے کہ ہاں محض دعوے سے بھی شبہ آ جاتا ہے. یہ 20 نمبر کا حاشیہ دیکھ لیجئے. لِأَنَّ الشُّبْهَةَ طَارِئَةٌ لِلْحُدُودِ فَتَحَقَّقَ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى. تو یہ شبہ ثابت ہو گیا محض دعوے سے بدلیل صحت الرجوع بعد الاقرار، اس لیے کہ اقرار کے بعد رجوع کو صحیح قرار دیا جاتا ہے. اس کا مطلب جب کوئی اقرار کرنے کے بعد رجوع کرتا ہے تو اس کا رجوع کیوں صحیح قرار دیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ شک محض دعوے سے جو ہے وہ شبہ تو آ ہی جاتا ہے. اس دلیل سے انہوں نے ثابت کیا. چلیے آگے کہتے ہیں وہ لص ظریف، لفظ لص کو لص اور لس اور لس دونوں پڑھ سکتے تینوں. چور بڑا مزاحیہ چور ہے، مزے کا چور ہے نا. یہی تو لص ظریف والی بات ہوئی کہ مزاح والا چور کہ چوری کی اس نے اور اس کے بعد کہہ دیا جب پکڑا گیا اور چوری ثابت ہو گئی تو کہے گی تو میرا مال ہے. اب یہ راستہ نہیں دکھایا جا رہا ہے ورنہ یہ مشکل ہو جائے گی بات. کہ مسئلہ یہی ہے کہ چوری کرنے والا چور اگر وہ مال مسروق کے بارے میں دعویٰ کر دے کہ یہ میرا مال ہے، محض دعوے سے حد کیا ہو جاتی ہے، ساقط ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو جہاں جہاں بھی یہ کہتے ہیں نا کہ حد ساقط ہو گئی، حد ساقط ہو گئی اور حد نافذ نہیں ہوگی، اس سے یہ سمجھ لیں کہ
وہ حد کے نفاذ کا مسئلہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ بھی نہیں ہوگا. اسی لیے تو روز قیامت حساب کتاب باقی ہے. قیامت کے دن حساب ہونا ہے نا. تو جو کسی وجہ سے یہاں پر بچ گیا ہے، کیا مطلب وہاں بھی بچ جائے گا؟ یہ نہ سوچے کہ جناب اس طرح سے تو اس کو کلین چٹ دے دی گئی، شبہ 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 کہہ کر کے اسی کو مزے ہو گئے. لوگ مانگتے رہے اپنے حقوق اور اس نے بس ایک ڈاؤٹ فل بات کہہ دی، اس کی وجہ سے شبہ ہو گیا، تو پھر اب وہ بچ گیا. تو یہاں جو بچ گیا ہے وہ قانون کے تقاضے پورے کرنے میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، اس وجہ سے بچ گیا ہے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالی کی عدالت کا ماحول بنے گا اور وہ عدالت کا سسٹم چلے گا جس دن روز قیامت، اس دن یہ گواہیوں کا سسٹم اور شبہ و شک والی بات نہیں ہوگی. وہ ساری چیزیں بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائیں گی. وہاں نہیں بچ پائے گا کوئی، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اذن شفاعت دے اور پھر شفاعت قبول فرمائے. تو جب بھی یہاں کہا جاتی ہے تو کوئی لسٹ شریف کیسے بچ گیا خالی کہہ کر کے یہ میرا مال ہے، تو یہ کہہ کر کے کہ یہ میرا مال ہے وہ بچ گیا، اس کا مطلب کیا آخرت میں بھی بچ جائے گا وہ؟ کیا وہ مال اس کے لیے، اگر وہ واقعتاً وہ چوری کا مال تھا تو کیا وہ اس کے لیے استعمال حلال ہو جائے گا؟ نہیں حلال ہوگا، اس کے اوپر واجب ہے کہ واپس کرے. چلیے کہتے ہیں وَقَضَا إِذَا ادَّعَىٰ أَنَّ الْمَوْطُوءَةَ زَوْجَتُهُ وَلَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ، یوں ہی حد ساقط ہو جائے گی جب مدعی جب مرد دعویٰ کرے کہ موطوعہ اس کی زوجہ ہے، واطی دعویٰ کرے کہ موطوعہ اس کی زوجہ ہے، اور یہ بات معلوم و مشہور نہ ہو. زید نے ایک خاتون کے ساتھ وطی کی اور لوگ نہیں جانتے کہ یہ موطوعہ اس کی زوجہ ہے، دونوں کے آپسی تعلقات کیا ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اور لوگوں نے عینی شہادت دی، آنکھوں سے دیکھا کہ زید جو ہے فلاں کے ساتھ وطی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے گواہوں کے ذریعے ثابت کر دیا. اب زید کیا کہہ رہا ہے کہ جو موطوعہ جس سے آپ نے ثابت کیا کہ میں نے مباشرت کی ہے وہ تو میری زوجہ ہے، وہ تو میری زوجہ ہے. اسی قدر دعویٰ سے کیا ہو جائے گا؟ حد ساقط ہے. ولم یعلم ذالک کا کہا ہے، اگر بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا زوجہ ہونا پتہ ہو تو پھر یہ اس دعوے کی اور اس خصومت کی نوبت آئے گی. جب سب کو پتا ہے کہ اس کی زوجہ ہے تو کون اس جنجال میں پڑے گا کہ اس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے. شادی شدہ ہیں یعنی جس کے ساتھ ہم ملے وہ ہمارے نکاح میں ہے. اگر یہ کہہ دیں گے تو ہاں یہ حد نافذ ثابت ہو جائے گی. اگر اکثر کہیں عقل کہیں جو بھی کہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ولم یعلم کے بجائے ولم یعلم ذالک، اور اس سے مراد وہی جو واتی ہے وہ نہ جانتا ہو، اسے نہیں پتا یہ میری زوجہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن پکڑے جانے کے بعد اس نے کہہ دیا یہ میری زوجہ ہے، تو اسی قدر دعویٰ سے حد جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی. بات یہی ہے کہ تمام حدود شبہات کی بنیاد پر ساقط ہو جاتی ہیں. چلیے اب یہاں بات مکمل ہو جانے کے بعد ایک تنبیہ فرماتے ہیں یقبل قول المترجم فی الحدود کغیرہا، مترجم کا قول حدود میں مان لیا جائے گا جیسے کہ غیر حدود میں دیگر ابواب میں دیگر امور میں بھی مترجم کی بات مان لی جاتی ہے. جو بھی کسی بندے کے بیان کو ترجمہ کرے، عربی میں تھا اس کو عجم میں فارسی میں ترجمہ کر کے بتائے، فارسی ہے تو عربی میں ترجمہ کر کے بتائے، کیونکہ قاضی کو مجرم اور مدعی یا خصمین دونوں جو ہے مدعی اور خصم کی زبان معلوم نہیں ہے، تو قاضی فیصلہ کرے گا کیسے؟ مترجم چاہیے.
ہر کورٹ میں مترجم موجود ہوتے ہیں، تو جو مدعی ہے وہ تو اپنی زبان میں بات کہہ دے گا اور قاضی نے سمجھا نہیں، اس نے دعویٰ کر دیا، الزام لگا دیا کسی پہ، تو مترجم کی بات اسی کی بات مانی جائے گی یا مترجم کی بات غیر کی بات مانی جائے گی؟ کہتے ہیں اس طور پر بدل یا غیر مان کر کے اس کی بات قابل قبول ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، یہ ایک سوال ہے۔ تو اسی کے جواب میں کہتے ہیں کہ حدود میں بھی مترجم کی بات مان لی جائے گی جیسے غیر حدود میں مان لیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ ساری باتیں خود مصنف علام اپنی طرف سے فرما رہے ہیں، اس لیے ترجمہ ہی کافی ہونا چاہیے، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دیکھیے، فَإِنْ قِيلَ، اعتراض، وَجَبَ أَنْ لَا يُقْبَلَ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْمُتَرْجِمِ بَدْلٌ عَنْ عِبَارَةِ الْعَجَمِ وَالْحُدُودُ لَا تَثْبُتُ بِالْإِبْدَالِ۔ اگر یوں اعتراض کیا جائے کہ مترجم کا قول قبول نہیں کرنا چاہیے، ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے، واجب ہے کہ مترجم کی بات نہ مانی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مترجم کا جو جملہ ہے، اس کی جو عبارت ہے وہ بدل ہے نا دوسرے کے جملے کی، دوسرے کی عبارت کا بدل ہے وہ۔ مترجم کی عبارت عجمی کی عبارت کا بدل ہے۔ مترجم سے مان لیجیے مترجم عربی جو عربی میں ترجمہ کر کے بتائے، تو مترجم کی عبارت عجمی کی عبارت کا بدل ہے، اور حدود ابدال سے ثابت نہیں ہوتے، کیونکہ ابدال میں شک ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے پڑھا، اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیکھتے کہ انہ لا تثبت بالشہادۃ علی الشہادہ وکتاب القاضی علی القاضی؟ نہیں دیکھا آپ نے کہ حدود جو ہے شہادت علی شہادت سے ثابت نہیں ہوتی، یوں ہی کتاب القاضی علی القاضی سے بھی حدیں ثابت نہیں ہوتی، یہ پہلے بات گزر چکی ہے۔ کیونکہ یہاں پر جو ہے نا وہ شہادت نہیں ہے، بلکہ شہادت کے بعد شہادت، شہادت پر شہادت ہے، ایک طرح سے شبہ ہو جاتا ہے۔ یہ رویت ہلال کے معاملے میں تو چلے گا، دیگر معاملات میں چلے گا، لیکن حدود میں نہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابدال ہے یہاں پہ، اور ابدال میں شبہ آ جاتا ہے۔ شہادت کا بدل ہے شہادت، کتاب القاضی کا بدل ہے نا، قاضی کا فیصلہ جو ہے دوسرے کے پاس جاتا پھر وہ فیصلہ کرے، یہ بدل ہو گیا، اصل قاضی کا فیصلہ چاہیے۔ تو بدل ہونے کی وجہ سے جو ہے حدود اس سے ثابت نہیں ہوتی، تو بدل ہونے کی وجہ سے حدیں اس سے ثابت نہیں ہوتی، تو یہاں پر ترجمہ بھی تو بدل ہے۔ عربی مترجم نے فارسی مدعی کی عبارت کا ترجمہ عربی میں پیش کیا، تو بدل ہے کہ نہیں ہے؟ اور حدیں ابدال سے ثابت نہیں ہوتی، یہ ہو گیا اعتراض۔ جواب، اجیبا بأن کلام المترجم لیس ببدل عن کلام العجمی لكن القاضی لا يعرف لسانه ولا يقف عليه وهذا الرجل المترجم يعرفه ويقف عليه فكانت عبارته كعبارة ذلك الرجل لا بطريق البدل بل بطريق اصالت۔ جواب یہ ہے کہ مترجم کا کلام بدل نہیں ہے، وہ شہادت علی شہادت اور کتاب القاضی القاضی میں معاملہ بدل کا ہے، اس لیے وہاں پر حدیں ثابت نہیں ہو سکتی، ساقط ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں پر ترجمہ جو ہے وہ اصیل کا بدل نہیں ہے، عجمی کے کلام کا بدل نہیں ہے مترجم کا کلام، بلکہ مترجم کا کلام آیا کیوں؟ وہ اس لیے کہ قاضی کو عجمی کی زبان معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر اطلاع ہے، نہ وہ خود عجمی زبان جانتا ہے اور نہ کوئی اس کا مطلب بتانے والا ہے۔ وَهَذَا الرَّجُلُ الْمُتَرْجِمُ، اور یہ جو ترجمہ کرنے والا بندہ ہے یہ تو اس عجمی کے کلام کو جانتا بھی ہے، اس پر اطلاع بھی ہے، اس لیے اس مترجم کی عبارت اس عجمی کی عبارت کے درجے میں ہے، اس کے قائم مقام ہے، بدل نہیں ہے۔ جو ترجمان ہوتا ہے، جو جانشین ہوتا ہے، جو قائم مقام ہوتا ہے، تو اصل کی غیر موجودگی میں، یا پھر یہ کہ اس کے یہاں پر اس کے کلام کو سمجھا نہیں جا پا رہا ہے یہاں پر،
اس وجہ سے اس کا پورا مقام اسی اصیل کا ہو جاتا ہے، بدل کا نہیں رہ جاتا. لا بطریق البدل بل بطریق الاصالت، یہ اس کی عبارت اس کی عبارت کی طرح ہو گئی، بدل کے طور پہ نہیں بلکہ اصالت کے طور پہ. ٹھیک ہے. لِأَنَّهُ يُصَارُ إِلَى التَّرْجَمَةِ عِنْدَ الْعِجْزِ عَنْ مَعْرِفَةِ كَلَامِهِ، اس لیے کہ ترجمے کی طرف جائیں گے کیوں؟ اسی وقت جائیں گے جبکہ اس اصیل کے جو عجمی ہے اس کے کلام کی معرفت سے عجز ہو جائے، آدمی اس کے کلام کو نہ سمجھ سکے، تو اب اس کا کلام اگر ترجمے کی شکل میں آ رہا ہے تو اسی کی بات مانی جائے گی نا، وہ اس نے یہ بات کہی ہے جو ترجمے کی شکل میں آئی. کالشہادۃ یصار الیہ عند عدم الاقرار، جیسے گواہی کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ گواہی تو دوسرے بندے کی بات ہے، کیوں جاتے ہیں؟ اسی وقت جاتے ہیں جبکہ اقرار کی صورت نہ مل سکے، کیونکہ سب سے اعلیٰ درجہ بینہ کا اقرار ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی اعلیٰ درجے کا ثبوت جو ہے اقرار ہے. اقرار حاصل کرنے کی صورت نہیں ہے تو پھر دوسروں سے گواہی لی جاتی ہے، تو گواہی جو ہے وہ اقرار کے درجے میں ہے. قضا فی شرح الادب للصدر الشہید من الثامن والثلاثین، 38ویں بیان میں صدر شہید کی جو شرح ادب ہے اس میں یوں ہی لکھا ہے. چلیے یہ بات ہو گئی کہ ترجمے کا اعتبار حدود میں ہے، شہادت علی شہادت کا اعتبار نہیں ہے، کتاب القاضی القاضی کا نہیں ہے، لیکن ترجمے کا اعتبار ہے. یہ نہ سمجھ لیں کہ ترجمہ معتبر نہیں ہے. اور چلیے کہتے ہیں تنبیہ، القصاص کالحدود فی الدفع بالشبہۃ، قصاص حدود ہی کی طرح ہے دفع بالشبہ کے معاملے میں. ابھی جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ الحدود تندرع بالشبہات، حدیں شبہات کی وجہ سے دفع کر دی جاتی ہیں، ساقط ہو جاتی ہیں، مدفوع ہو جاتی ہیں. تو جو معاملہ حدود کا ہے وہی معاملہ قصاص کا بھی ہے. جیسے حدیں ساقط ہو جاتی ہیں شبہ آ جانے سے، ویسے قصاص بھی ساقط ہو جاتا ہے. فلا یثبت الا بما تثبت به الحدود، تو قصاص بھی ثابت نہیں ہوتا مگر انہی دلائل سے، اسی برہان سے جس سے کہ حدود ثابت ہوتی ہیں. شک بالکل نہ ہو، جیسے حدود میں جو برہان ہو وہاں پہ شک بالکل نہیں ہونا چاہیے، تب جا کے حدود ثابت ہوں گی. اسی طرح سے قصاص کا بھی معاملہ ہے کہ وہاں کسی طرح سے شبہ نہ ہو. وَمِمَّا فُرِّعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ ذَبَحَ نَائِمًا فَقَالَ ذَبَحْتُهُ وَهُوَ مَيِّتٌ فَلَا قِصَاصَ وَوَجَبَتِ الدِّيَةُ. اس کی تفریح لے لیجئے کہ جیسے حدود شبہے سے ساقط ہو جاتی ہیں، یوں ہی قصاص بھی شبہے سے ساقط ہو جاتا ہے. اس کی ایک فرع دیکھیں کہ اگر اس بندے نے کسی سوتے ہوئے آدمی کو ذبح کر ڈالا تو یہ قتل ہے کہ نہیں ہے؟ قتل عمد ہے، جان بوجھ کر کے ذبح کر دیا، بندہ سو رہا تھا، اور جب پکڑا گیا تو کہنے لگا کہ میں نے تو اسے ذبح کیا اس حال میں کہ وہ مردہ تھا. بھائی الموت النوم اخو الموت تو کہا گیا ہے، یا اخت الموت، کہ نیند بھی جو ہے نا موت کی بہن ہے. بندہ جب سوتا ہے تو گویا کہ آدھا وہ مرا ہوا ہوتا ہے، بہت سارے حواس کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو وہ سو رہا تھا، اس کو ذبح کر ڈالا. جب پکڑا گیا تو کہا اس نے کہ وہ اصل میں مرا ہوا تھا، میں نے مرے ہوئے کو ذبح کیا. تو کون سی میں نے جان لے لی؟ میں نے کیا جان لے لی؟ اتنا ہی جرم کیا کہ اس کے سر کو الگ کر دیا، اس پہ قصاص تو نہیں ہو جائے گا؟ فرماتے فلا قصاص، اتنا کہہ دیا اس نے کہ ذبحتہ وہو میت فلا قصاص. لیکن کیا قصاص نہ ہونے کا مطلب یہ کہ بالکل کلین چٹ دے دی جائے؟ فرماتے ہیں وواجبت الدیہ، واجب ہوگی. اگر وہ زندہ تھا اور سویا ہوا تھا اور اس نے یہ سمجھ کر کے کہ وہ مرا ہوا ہے اسے ذبح کر دیا، یا بعد میں اس نے کہہ دیا کہ وہ مرا ہوا تھا،
حالانکہ مرا ہوا نہیں تھا، تو اس پہ اسی قدر دعوے کی بنیاد پہ قصاص ساقط. ٹھیک ہے، اور دیت واجب ہوگی، جیسا کہ عمدہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. چلیے، ومنہا، انہی فروع میں سے، یعنی قصاص والی بات چل رہی ہے کہ جیسے حدیں ساقط ہو جاتی ہیں شبہے کی وجہ سے، اسی طرح سے قصاص بھی ساقط ہو جاتا ہے شبہے کی وجہ سے. اس کی چند فروع، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے، لو جن القاتل بعد الحکم علیہ بالقصاص فإنه ينقلب دیۃ. اگر قاتل قصاص کا حکم لگائے جانے کے بعد اگر مجنون ہو گیا تو وہ جو سزا ہے قصاص کی وہ دیت میں بدل جائے گی. اگر قاتل کیا ہو گیا، جنون کا شکار ہو گیا، مجنون ہو گیا، قاتل مجنون ہو گیا، کب؟ جب اس پر قصاص کا فیصلہ کر دیا گیا کہ اس سے قصاص لیا جائے تو وہ مجنون ہو گیا. اب قصاص اس پر نافذ نہیں ہوگی، بلکہ قصاص کی سزا کیا بن جائے گی؟ دیت بن جائے گی. دیت تو عقلا پر نہ ہے، یعنی قاتل کے عاقلین پر، عصبات پر ہے، تو اس لیے دیت دینی ہوگی اور قصاص ساقط. اب اس مسئلے کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہمارے حساب سے یہ ایک مشکل مسئلہ ہے کہ قصاص کا فیصلہ ہو چکا، اس فیصلے کے سننے کے بعد قاتل کیا ہو گیا؟ مجنون ہو گیا. تو اس کے جنون کی بنیاد پر اس کی سزا ہی ساقط کر دی جائے، یہ مسئلہ ہے. اور وہ جو سزا ہے وہ قصاص کے بجائے دیت بن جائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے غور کیا تو علامہ حموی کی کا حاشیہ اس سلسلے میں موجود ہے، دیکھتے ہیں. دیکھ لیجئے، فَإِنَّهُ يَنْقَلِبُ دِيَةً لَوْ جُنَّ الْقَاتِلُ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ فَإِنَّهُ يَنْقَلِبُ دِيَةً. کیا کہہ رہے ہیں علامہ حموی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ چلیے، ثم ينظر وجه كون المجنون بعد الحكم بالقصاص شبهة انقلب بسبب القصاص دیتن. یہ بھی کہنے کہ دیکھنا چاہیے کہ مجنون سے قصاص ساقط ہوا کیوں. جو بندہ مجنون ہو گیا ہے، تھا وہ قاتل، اور قصاص کا حکم سننے کے بعد کیا ہو گیا؟ اس کی عقل جاتی رہی، تو قصاص جو ہے وہ دیت میں بدل جائے. کیا وجہ ہے؟ پھر اس میں آگے وَلَعَلَّهُ فِي سَيْرُورَتِهِ بَعْدَ الْجُنُونِ غَيْرَ مُكَلَّفٍ، یہ کہہ کر کے ایک اشارہ دیا ہے، وہ بھی کنفرمیشن نہیں ہے، شاید یہ وجہ ہو. قصاص کا حکم سنائے جانے کے بعد قاتل مجنون ہو جائے تو اس پر سے قصاص ساقط. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ شاید وجہ یہ ہو، لعلہ فی سیرورتی بعد الجنون غیر مکلف، کیونکہ جب بھی کسی کی عقل جاتی ہے اور وہ مجنون ہو جاتا ہے تو مکلف نہیں رہ جاتا، اور جو بندہ مکلف نہیں ہے اس کو سزا نہیں دینی چاہیے. شاید یہ وجہ ہو. اگر یہ وجہ ہے تو یہ شبہ والی بات جو ہے نا یہ بالکل یہاں سے ہٹ گئی، کیونکہ بات تو یہاں شبہ اور غیر شبہ کی بات تھی نا. یہاں شبہ غیر شبہ کی بات نہیں ہے، بندہ مکلف ہی نہیں رہا. جب مکلف نہیں ہے تو پھر اس کو سزا کیوں دی جائے؟ والحدود لا تقام علی غیر مکلف. جی، لیکن آگے کہتے ہیں کہ ولو جن بعد القتل قبل الحکم، اگر یہ صورت مسئلہ یوں ہو کہ اس قاتل نے قتل تو کر دیا، لیکن قتل کا کی جو سزا ہے قصاص
اس قصاص کا فیصلہ سنانے سے پہلے وہ مجنون ہو گیا. لو جن بعد القتل قبل الحکم ان کان هذا الجنون حادث مطبقا سقط القصاص. یہ جزیہ موجود ہے کہ قصاص کا فیصلہ سنانے سے پہلے وہ مجنون ہو گیا. تو اگر یہ جنون مطبق ہو تو قصاص ساقط ہے. جنون مطبق کا مطلب یہ ہے کہ بس ہو گیا، عارضی نہیں ہے، پاگل ہو گیا، مکمل ہوش و حواس جاتے رہے تو سقط القصاص والا فلا. اگر یہ جنون حادث مطبق نہ ہو تو قصاص ساقط نہیں ہے، اور مطبق ہو تو ساقط ہے. یہ بات ہو گئی یہاں پر. لیکن اگر اس کو یوں کہا جاتا تو معاملہ بہت آسان تھا کہ اگر قاتل کے نہیں، مقتول کے ورثہ، مقتول کے اولیاء یا کوئی ایک ولی ہے، وہ ولی مجنون ہو گیا تو پھر قاتل کے پر جو قصاص ہے وہ ساقط ہو جائے. وہاں شک کی صورت تھی، یہاں شک کی کیا صورت ہے وہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. شک کی کون سی صورت میں بتا رہا ہوں کہ زید قاتل ہے بکر کا، ٹھیک ہے، اور بکر کو قتل کر دیا اس نے. اب اس کے بعد قتل کا مقدمہ چلا تو قتل کا مقدمہ ثابت ہو گیا بکر کے حق میں، اور قصاص کا فیصلہ کر دیا گیا کہ زید کو جو ہے نا قصاص میں قتل کیا جائے. یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد بکر جو مقتول ہے اس کا کوئی ولی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، کوئی ولی ہے، وہ کیا ہو گیا؟ مجنون ہو گیا. اب ساقط ہو، حالانکہ یہ مسئلہ پتہ نہیں ہے نہ اس کا ذکر ہے یہاں پر. شک کی صورت کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. وہ اگر مجنون ہو جائے، یعنی کون؟ ولی مقتول، تو قصاص ساقط ہونے کی صورت یوں سمجھ میں آتی ہے کہ جب ولی مقتول ہو گیا مجنون تو وہاں پر شبہ پیدا ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے اگر صاحب عقل ہوتا تو یہ معاف کر دیتا. کہ ولی مقتول کو معافی کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب بھی ولی مقتول معاف کر دے گا تو قصاص ساقط. بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ ولی مقتول کی غیر موجودگی میں حد نافذ نہ کی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ معاف کر دے، وہاں پہ شبہ ہو جاتا ہے. اسی لیے اس کی توکیل درست نہیں ہے حدود میں. استیفائے حدود کی توکیل بھی درست نہیں ہے کہ اصیل جو ولی مقتول ہے وہ موجود ہو تب حد نافذ کی جائے. وہی غائب ہے، ہو سکتا ہے اس کو تو فل اتھارٹی دی گئی تھی، ہو سکتا ہے وہ معاف کر دیتا. تو معافی کے امکانات موجود ہیں اور اصیل وہاں موجود نہیں ہے. اصیل سے مراد یہاں پر ولی مقتول. وہ ہوتا تو ہو سکتا ہے معاف کر دیتا، اور اس کیس میں وہ پاگل ہو گیا ہے. اگر باہوش ہوش و حواس والا ہوتا ہو سکتا ہے معاف کر دیتا. شبہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ لیکن یہاں پر یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ قاتل سزا سن کر کے خود ہی مجنون ہو گیا، اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، یعنی قصاص نافذ نہ ہوگی، قصاص ساقط. تو اگر شبہ کی کوئی صورت نہیں بن پا رہی ہے تو یوں سمجھ لیجیے کہ قصاص کن کن صورتوں میں ساقط ہے، اس کے طور پر یہ مسئلہ بتا دیا انہوں نے. چلیے، ولا قصاص بقتل من قال اقتلني فقتله. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی قصاص نہیں ہے. اس بندے کو قتل کر دینے کی وجہ سے کوئی قصاص نہیں ہے کہ جو کہے کہ مجھے قتل کر دو اور اس کے جواب میں اس نے قتل کر دیا. اس کے جواب میں اس نے، یعنی زید نے بکر کو قتل کر دیا کیونکہ بکر نے زید کو کہا مجھے مار ڈالو، مجھے اب زندہ نہیں رہنا ہے. وہ زندگی اس کے لیے اجیرن ہو گئی تو اس کی مدد ہی تو کی اس نے، اگرچہ ایسی مدد نہیں کی جاتی، اچھی چیزوں کی مدد کی جاتی ہے. بکر نے زید کو کہا کہ مجھے مار ڈالو اور اس نے اسے مار ڈالا، تو اس پر بھی قصاص نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ جب کوئی کہہ دے کہ مجھے قتل کر دو اور اس پر اس نے اسے قتل کر دیا تو قصاص تو نہیں ہے، تو کیا دیت بھی نہیں ہے؟ فرمانے وَأُخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ، دیت کے وجوب کے معاملے میں اختلاف ہے.
بل اصح عدمہ، اور زیادہ صحیح موقف یہ ہے کہ دیت بھی واجب نہیں ہے۔ چلیے کہتے ہیں ولا قصاص اذا قال اخت العبد او اخی او ابی او ابنی، ان مسائل میں بھی قصاص نہیں ہے، جبکہ کوئی شخص جو ہے نا قاتل سے کہہ دے کہ میرے غلام کو تم قتل کر دو، میرے بھائی کو یا میرے باپ کو یا میرے بیٹے کو، کوئی اگر یہ کہہ دے تو اس کا مطلب وہی بات ہو گئی جو اس نے کہا مجھے قتل کر دو۔ اور اپنوں کی بات کی، ایک گناہ اسے ملکیت معلوم ہو، حالانکہ ملکیت نہیں ہے، لیکن ایک گناہ حقوق معلوم ہوتے ہیں اپنے باپ پہ اپنے بیٹے پہ، کہ باپ اور بیٹے اور بھائی کے معاملے میں کچھ تصرفات بندہ کر لیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے باپ نے یا اس کے بھائی نے کہا ہو کہ لاؤ بلاؤ مجھے اب زندہ نہیں رہنا ہے، کینسر ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، اس سے مروں گھٹ گھٹ کے مروں، بہتر ہے کہ کوئی آج ہی مار دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح کی کوئی بات کہی اس نے، اور ہو سکتا ہے اسی سے کہا ہو، تو جو اس نے جا کے قاتل کو کہا کہ میرے بھائی کو یا میرے باپ کو یا میرے بیٹے کو یا میرے غلام کو قتل کر دو، اس نے قتل کر دیا، تو اس میں قصاص نہیں ہے۔ لیکن کیا دیت بھی نہیں ہے؟ فرماتے لیکن لا شیء فی العبد، غلام کے بارے میں جب کہا کہ میرے غلام کو قتل کر دو، تو غلام کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وتجب الدیۃ فی غیرہ، اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو اگر قتل کرنے کو کہہ دیا، قتل کر دیا، تو دیت واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ وَاسْتَثْنَا فِي خَزَانَةِ الْمُفْتِينَ، اگر معروف ہے تو اس کے مصنف کی طرف ضمیر جائے گی، ورنہ مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس مسئلے کا استثناء کیا گیا ہے خزانۃ المفتین میں، کہ ما اذا قال اخت الابن وهو صغیر فانه يجب القصاص، کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ میرے بیٹے کو قتل کر دو جو ابھی بھی چھوٹا ہے، تو یہاں پر قصاص واجب ہوگا۔ ابھی آپ نے کیا پڑھا تھا کہ کوئی کہہ دے میرے بیٹے کو قتل کر دو تو قصاص نہیں ہے، پڑھا نا اوپر؟ لیکن یہاں کہہ کہ خزانۃ المفتیین میں اس کا استثناء ہے کہ اپنے بیٹے کو قتل کرنے کو کہے تو قصاص نہیں ہے، ایسی بات نہیں، قصاص ہے جبکہ وہ بیٹا چھوٹا ہو۔ بکر نے زید سے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے اس کو تم قتل کر دو، اور بیٹا کیسا ہے؟ چھوٹا ہے۔ اگر وہ جو توجیہ میں نے کی تھی اوپر کہ ہو سکتا اس نے کہا ہو، وہ بات یہاں پر آ جائے گی کہ اگر وہ کہے بھی تو بیٹے باپ یہ لوگ جب کہتے ہیں کوئی تصرف کرنے کے لیے، تو اس تصرف کا ایک گنا اختیار ملتا ہے، اگرچہ یہاں پہ نہیں ملے گا، لیکن یہ کب ملتا ہے؟ جبکہ وہ بالغ ہوں، اور چھوٹا بیٹا یعنی نابالغ ہو، وہ اپنا پیسہ بھی خرچ کرنے کو یا ہبہ کرنے کو کہے، یعنی ایسے تصرفات کی اتھارٹی یا اختیار دے جو اس کے لیے مضر ہے، تو یہ اختیار نہیں جاتا۔ اس لیے اس نے کہا کہ میرا بیٹا چھوٹا ہے، اس کو تم قتل کر دو تو قصاص ہوگا، قصاص ہوگا۔ علامہ شامی نے اپنے نسخے میں کہا کہ اس نسخے میں تو یہ ہے کہ اخت الابنی وہو صغیر، لیکن دوسرے نسخے میں ابنی کے بجائے ابی ہے، اور علامہ شامی کہتے ہیں کہ وہو صغیر سے مراد قائل ہے جو کہہ رہا ہے۔ دیکھیے علامہ شامی کے نسخے میں یہاں پر موجود ہے، یہاں قصاص بچ گیا، ابنی پر کہہ رہے وفی نسخۃ ابی وهذه النسخة أزهر وعليها فالضمير في قوله وهو صغير يعود إلى العامل۔ علامہ شامی کہتے ہیں کہ ایک نسخے میں ابنی کے بجائے کیا ہے؟ ابھی ہے، اور اس کو ظاہر بھی کہہ دیا انہوں نے، اظہر کا وہذه النسخة اظہر، یہ بہتر نسخہ ہے۔ تو اگر یہ بات ہے تو کہتے ہیں وہو صغیر، میں ہوا ضمیر جو ہے راجع ہے کس کی طرف؟ عامر کی طرف، یعنی جس نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کو قتل کر دو، اگر بیٹے کے بجائے کیا کہا؟ میرے باپ کو قتل کر دو، اور وہ باپ صغیر کیسے ہوگا؟ کہنے والا جو کہہ رہا ہے کہ میں، جو توکیل کر رہا ہے، قاتل ہے، قاتل کو کیا کہہ رہا ہے وہ؟ کہ میرے باپ کو
قتل کر دو، اور یہ چھوٹا بیٹا جو ہے نا نابالغ ہے، تو نابالغ بندہ کوئی اگر کسی کو وکیل بنا رہا ہے تو توکیل ہوگی؟ توکیل نہیں ہوگی، اس کے باوجود اس نے قتل کر دیا تو قصاص ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں کوئی شبہ وغیرہ نہیں ہے۔ چلیے، وہ تمام ہو فی البزازیہ، یہ پوری بحث جو ہے فتاوی بزازیہ میں موجود ہے۔ چلیے یہیں پر میں آج روک دیتا ہوں، کل انشاءاللہ یہ مکمل کر لیا جائے گا۔